بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ کے لیے بھی ہمارے جیسے ہاتھ ہیں، یا یہ ایک ایسا راز ہے جو ہمارے فہم سے بھی بلند ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے انسان کو غور و فکر پر مجبور کیا ہے۔ مفسرین، فقہاء اور اولیاء کرام نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اپنے اپنے انداز میں وضاحت کی، مگر سب اس پر متفق ہے کہ اللہ کی صفات کسی مخلوق سے مشابہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کا ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ طاقت، مدد، حفاظت، یا اس سے بھی کچھ زیادہ گہرا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیران کن نقطے کو کھولیں گے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ کا اصل مفہوم کیا ہے، یہ قرآن و حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے، اور اس کے عقیدے کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام موضوع نہیں بلکہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے ایمان کے بنیادی ستون کو چھوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کے تصور میں کیسا سکون، تحفظ اور یقین چھپا ہوا ہے جو بندے کو دنیا کے ہر خوف اور ہر محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، انسان کی عقل ہمیشہ محدود رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے۔ جب انسان اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں اپنی بہت سی صفات بیان فرمائی تاکہ بندہ اپنے رب کو پہچان سکے، اس پر ایمان لا سکے اور اس کی بندگی میں جھک سکے۔ انہی صفات میں ایک صفت ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ بھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان اور عقل دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ کا ہاتھ کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ ہم ان آیات کو ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں، بغیر تشبیہ یعنی اللہ کو مخلوق کی مانند سمجھنے کے، اور بغیر تعطیل یعنی اس صفت کا انکار کرنے کے۔ یہی طریقہ سلف ہے جو ہمیں اعتدال کے ساتھ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی راہ دکھاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں فقہا کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیں کہ قرآن مجید میں اللہ کا ہاتھ کا ذکر کن آیات میں اور کس انداز سے آیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ کے ہاتھ یعنی ید اللہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ تعبیر اپنی معنوی عظمت اور گہرے مفہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عطا اور اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ چند نمایاں اور اہم آیات پیش کی جاتی ہیں جنہیں مفسرین نے ہمیشہ گہرائی سے بیان کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے۔ ان میں سے ایک قول یہ تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ بخل کرتا ہے، عطا نہیں کرتا، اپنے خزانے نہیں کھولتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق الفاظ کے ذریعے ان کی اس گستاخی کو رد کیا اور فرمایا بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بخشش اور سخاوت لا محدود ہے۔ وہ جس طرح چاہے اور جب چاہے اپنی مخلوق پر عطا فرماتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یہ تعبیر دراصل اللہ کے بے پایہ سخاوت اور فیاضی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری آیت سورہ فتح کی آیت ہے۔ ناظرین، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور بتایا کہ اصل میں وہ لوگ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس جملے میں نہایت عظیم روحانی حقیقت پوشیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونے والی بیعت دراصل اللہ کی اطاعت اور اس کے عہد سے جڑنے کے مترادف ہے۔ یہاں ید اللہ کا مطلب اللہ کی تائید، نصرت اور اس کی جانب سے قائم کردہ عہد ہے۔ اس طرح بیعت کے عمل محض ظاہری نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور وفاداری کا اعلان ہے۔ اور تیسری آیت سورہ زمر کی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کو واضح کرتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ لوگوں نے اللہ کی صحیح معرفت اور اس کے مقام کی پہچان نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ تعبیر اللہ کی بے پناہ عظمت اور اس کے قبضہ قدرت کو بیان کرتی، یعنی وہی ہے جس کے اختیار میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ یہاں قبضہ اور یمین دونوں الفاظ انسان کو اللہ کی قدرت کے قریب کرنے کے لیے، تاکہ ذہن اس کی عظمت کو سمجھ سکے
ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جسمانی صفت سے پاک ہے۔ ناظرین، ان تینوں آیات میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا، لیکن مفسرین نے واضح کیا ہے کہ ان کا مقصد جسمانی اعضاء کی تصویر کشی کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت، سخاوت، تائید اور عظمت کو ظاہر کرنا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایسی مثالیں اور تعبیرات استعمال کرتا ہے جو انسان کے ذہن کو قریب کر سکیں، تاکہ وہ اللہ کی شان کو اپنی حد تک سمجھ سکے۔ یوں ید اللہ کے ذکر میں اللہ کی بے پایہ سخاوت، اس کی مخلوق پر اختیار اور اس کی عظیم قدرت سب شامل ہیں۔ یہ تعبیر انسان کو اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہر عطا، ہر نصرت اور ہر طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ویسے ہی مانا جائے جیسے وہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئی ہے۔ ان صفات کے بارے میں نہ تو انکار کیا جائے، نہ انہیں مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور نہ ہی ان کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یہ ایک اجماعی اصول ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے تمام علماء متفق ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر اہل سنت نے ایک منہج طے کیا جس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں تشبیہ یا تعویل کا سہارا نہیں لیتے۔ اہل سنت والجماعت کے اصول کو 4 بنیادی نکات میں خلاصہ کیا جاتا ہے۔ یہ 4 نکات کیا ہیں؟ آئیے مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا نکتہ بلا تشبیہ کے ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب قرآن یا حدیث میں اللہ کے ہاتھ یا دیگر صفات کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد مخلوق کے ہاتھ یا صفات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنی مخلوق سے بلند اور منفرد ہے۔ اس کا ہاتھ، اس کی سماعت، اس کی بصارت، سب کچھ اس کی شان کے لائق ہے اور کسی بھی طرح مخلوق سے مشابہ نہیں۔ اس لیے سمجھنا کہ ید اللہ کا مطلب وہی ہے جو انسانی ہاتھ ہوتا ہے، یہ سراسر غلط اور انکار توحید کے مترادف ہے۔ دوسرا نکتہ بلا تعطیل ہے۔ تعطیل کا مطلب ہے کسی صفت کا بالکل انکار کر دینا یا کہنا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو قرآن و سنت پہ بیان کیا، لہذا ان کا انکار کرنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو یہ تعطیل کہلائے گا۔ قرآن نے جب واضح طور پر ید اللہ کا ذکر کیا تو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ ایمان لانا تشبیہ یا کیفیت بیان کرنے کے بغیر ہونا چاہیے۔ ناظرین، تیسرا نکتہ بلا تکیف ہے۔ تکیف کا مطلب ہے کسی صفت کی کیفیت اور شکل بیان کرنا، مثلا یہ پوچھنا یا کہنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا، کس طرح حرکت کرتا ہے وغیرہ۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ سب سوالات بے معنی ہیں اور ایمان کے اصول کے خلاف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہمارے لیے نامعلوم اور ناقابل فہم ہے۔ انسان اپنی عقل اور قیاس سے اللہ کی ذات یا اس کی صفات کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اہل سنت نے یہ اصول طے کیا کہ کیفیت بیان کرنے سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اور چوتھا نکتہ ہے بلا تعویل۔ تعویل کا مطلب ہے اصل نص کا معنی اپنی مرضی کے مطابق بدل دینا، یعنی جب قرآن میں ید اللہ آیا ہے تو اسے زبردستی کسی اور معنی مثلا قدرت یا نعمت میں محدود کر دینا درست نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نص کو اس کے اصل الفاظ کے ساتھ ماننا واجب ہے اور اس کے بارے میں خود ساختہ معنی گھڑنا جائز نہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے تعویل کی اجازت دی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا جمہور اور اجماعی طریقہ یہی ہے کہ صفات کو ان کے ظاہر الفاظ کے ساتھ مانا جائے اور اس کی حقیقت اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ اہل سنت والجماعت کے اس اصول کو خوبصورت انداز میں حضرت امام مالک نے بیان فرمایا جب ان سے اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش کے بارے میں سوال کیا گیا کہ استوا کا مطلب کیا ہے اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کس طرح ہے، تو انہوں نے ایک نہایت جامع جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا استوا کا مطلب عربی زبان میں معلوم ہے، اس کی کیفیت ہمارے لیے نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کیسے بدعت ہے۔ یہی اصول اللہ کے ہاتھ یا دیگر صفات کے بارے میں بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں ید اللہ کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی کیفیت کو بیان کرنا یا اس کو مخلوق کے ہاتھ پر قیاس کرنا جائز نہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے، مگر اس کی حقیقت اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا منہج نہایت متوازن ہے۔ وہ نہ تو صفات کا انکار کرتے ہیں یعنی تعطیل نہیں کرتے، نہ انہیں مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ ہی ان کی کیفیت بیان کرتے اور نہ ہی ان کی تعویل کرتے۔
وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یوں اللہ کے ہاتھ اور دیگر صفات کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے 4 اصولوں کے گرد گھومتا ہے، اور یہی طرز عمل صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ اہل سنت نے اختیار کیا۔ ناظرین، آپ نے اہل سنت والجماعت کے موقف کی تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ آئیے اب آپ کو ید اللہ کے معنوی پہلو کے بارے میں مفسرین کی وضاحت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا تو مفسرین نے اس پر گہری گفتگو کی ہے اور امت کو واضح کیا ہے کہ ان آیات کو کس زاویے سے سمجھنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کے بڑے مفسرین نے اس موضوع پر متوازن اور محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا ضروری ہے، مگر ان کی کیفیت انسانی عقل اور قیاس سے بالاتر ہے، جس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے۔ امام طبری جو تفسیر کے عظیم امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں ید اللہ کے بارے میں لکھا کہ اس سے مراد وہی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان کیا ہے۔ یعنی جب قرآن میں ید اللہ کے الفاظ آتے ہیں تو ان پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن ساتھ ہی امام طبری یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس صفت کی کیفیت کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے۔ انسانی عقل جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اس کی صفات کی کیفیت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے اس پر ایمان لایا جائے، مگر اس کی حقیقت اللہ کے سپرد کی جائے۔ اسی طرح امام قرطبی، جن کی تفسیر الجامع الاحکام القرآن اہل علم میں بڑی شہرت رکھتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ید اللہ کے الفاظ کو اسی طرح ماننا چاہیے جیسے کہ قرآن میں آئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح، بلکہ یہ تعبیر محض اس لیے آئی ہے کہ اللہ کی صفت کو واضح کیا جائے اور اس کا تعلق اس کی عظمت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ امام قرطبی کے نزدیک سب سے اہم اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مخلوق کی مثالیں دینا یا تشبیہ دینا ان نصوص کے اصل مفہوم کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ اسی تسلسل میں امام ابن کثیر کا بھی موقف نہایت واضح۔ انہوں نے ید اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ معنی حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ سچ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان الفاظ کو مانے، ان پر ایمان رکھے اور انہیں اپنی عقل یا قیاس سے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ابن کثیر نے بھی یہ واضح کیا کہ صفات الہی کے بارے میں سوال و جواب یا ان پر زیادہ بحث انسان کو فائدہ دینے کی بجائے شکوک میں ڈال دیتی ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ نصوص کو ان کے ظاہر الفاظ کے ساتھ مانا جائے اور اللہ کی شان کے مطابق تسلیم کیا جائے۔ ناظرین، جہاں تک اللہ کے ہاتھ کے معنوی پہلو کا تعلق ہے تو بعض علماء نے اس پر تشریحی انداز میں وضاحت کی ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ید اللہ کو طاقت، مدد اور تصرف کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ کے ہاتھ کے ذکر کو مخلوق کے ساتھ تعلق کے سیاق میں لایا گیا۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم کو بعض مفسر نے یہ بھی معنی دیا کہ اللہ کی مدد، تائید اور قوت بیعت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا مقصود یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ انسانی ہاتھوں کے اوپر ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کی نصرت اور حمایت ان کے شامل حال ہے۔ اسی طرح بل یداہ مبسوطتان کے بارے میں بعض اہل علم نے وضاحت بھی کی کہ اس سے مراد اللہ کی سخاوت اور اس کی فیاضی ہے، کیونکہ اس کے خزانوں پر کوئی کمی نہیں آتی۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اصول یہی ہے کہ ان تشریحی پہلوؤں کو صرف وضاحت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، انہیں اصل معنی کی جگہ نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن کے الفاظ کو بدل کر اپنی مرضی کا مطلب لینا درست نہیں۔ اگرچہ ید اللہ کو طاقت یا مدد کے معنوں میں سمجھنا ایک طرح کی توضیح ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہنا کہ اصل لفظ کا یہی مطلب ہے، یہ اہل سنت کے اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے مفسرین نے ہمیشہ یہ فرق رکھا کہ اصل نص اپنی جگہ ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، جبکہ توضیحی معنی بطور تشریح ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین کا مجموعی طریقہ کار نہ تو تعطیل ہے، نہ تشبیہ، نہ تعویل۔ انہوں نے قرآن کے الفاظ کو ویسے ہی مانا، ان پر ایمان رکھا، ان کی حقیقت اللہ کے سپرد کی، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں وضاحت کے طور پر معنوی پہلو بیان کیا تاکہ سامع یا قاری کو بہترین فہم حاصل ہو سکے۔ یہی وہ متوازن طریقہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ اور مفسرین کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، انسان کی عقل محدود ہے اور یہ ہمیشہ محدود عقل کے ساتھ ہی قیاس آرائیاں کرتا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم کی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن عقل اپنی حقیقت میں محدود اور ناقص ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے کائنات کی چیزوں پر غور کر سکتا ہے،
علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کی حقیقت تک رسائی نہیں پا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ان حقائق میں سے جنہیں انسان کی عقل کبھی مکمل طور پر محیط نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم سورج کو دیکھنے کی کوشش کریں تو آنکھیں اس کی روشنی کو براہ راست زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، پھر بھی انسان کی بنائی اس حقیقت کو پوری طرح دیکھنے سے عاجز ہے۔ جب ایک مخلوق کو ہم اپنی حواس کی حد تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے تو خالق کی صفات کو اپنی محدود عقل سے کیسے جان سکتے ہیں؟ اسی اصول کو ذہن میں رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ یا دیگر صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے خود بیان کی ہیں، لیکن ان صفات کی حقیقت اور کیفیت کو سمجھنا ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہے۔ ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر دل سے یقین رکھا جائے، اور جو پہلو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہی اہل ایمان کا طرز عمل ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر دراصل ایمان کے بڑے امتحانات میں سے ہے۔ جب قرآن مجید میں ید اللہ یا اللہ کی دیگر صفات کا ذکر آتا ہے تو اس وقت ایک مومن کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاتھ بھی مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہے اور اس کا نتیجہ گمراہی ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے اور کہے کہ صفت ہے ہی نہیں تو یہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ اس کے قرآن کے واضح نص کا انکار کر دیا۔ اصل ایمان یہی ہے کہ انسان اللہ کی صفات کو ویسا ہی مانے جیسا اللہ نے خود بیان کیا ہے، نہ اس میں تشبیہ کرے، نہ اس کا انکار کرے، نہ ہی اس کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی تمام صفات پر جیسے وہ ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا اور اسی پر امت کے سلف صالحین قائم رہے۔ ناظرین جہاں تک سوال ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر محض ایک لفظی تعبیر نہیں بلکہ ایک عظیم حقیقت کی طرف رہنمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس سے بندے کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ان کی نیتوں سے واقف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب صحابہ کرام نے بیعت کی تو اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اسے یہ احساس ملتا ہے کہ مومن کا ہر عمل محض دنیاوی نہیں بلکہ رب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ جب بندہ یہ جان لے کہ اس کی وفاداری اور نیت اللہ کے ہاں محفوظ ہے تو اس کے دل میں قرب الہی کا ایک خاص شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح آیت بل یداہ مبسوطان ہمیں اللہ کے لامحدود سخاوت اور فیاضی کا درس دیتی ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، گویا وہ نعوذ باللہ بخیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، یعنی وہ جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہی اصل رازق ہے۔ انسان کے رزق کی کمی یا زیادتی دراصل اللہ کی حکمت کے مطابق ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے بندے کے دل میں اللہ پر توکل اور بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات قیامت کے دن کے ہولناک اور عظیم منظر کو بیان کرتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ ایک آیت میں ارشاد ہے کہ اس دن زمین و آسمان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوں گے۔ ذرا سوچیں، جب زمین اور آسمان جو ہماری نظر میں اتنے وسیع اور عظیم ہیں اللہ کے قبضے میں ہوں گے، یہ حقیقت انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں کتنا بڑا اور کتنا طاقتور ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ مخلوق کی ساری بڑائی اور طاقت اللہ کے سامنے بے معنی ہے۔ ان سب کے نتیجے میں بندے کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب اتنا عظیم ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین ہے اور جس کا رزق لامحدود ہے، تو اس کا دل جھک جاتا ہے، وہ تکبر سے بچتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اصل عظمت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا سبق ہے جو اللہ کے ہاتھ کے ذکر سے ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان غلط رویوں کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے متعلق موجود ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں امت میں مختلف رویے سامنے آئے۔ بعض لوگوں نے افراد کا راستہ اپنایا، بعض نے تفرید کی طرف جھکاؤ اختیار کیا، لیکن اہل سنت والجماعت کا منہج ان سب کے درمیان ایک معتدل اور درست راستہ ہے۔ وہ نہ تو صفات الہی کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ذیل میں چند غلط رویے اور ان کا رد بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ خود کو کسی بھی غلط رویے یا اعتقاد سے دور رکھ سکیں۔
ناظرین، سب سے پہلی غلطی ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی صفات کو مخلوق کے جیسا قرار دیتے ہیں. جیسا کہ قرآن میں ید اللہ یا اللہ کا ہاتھ کا ذکر آیا تو بعض فرقوں نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد بھی ویسا ہی ہاتھ ہے جیسا انسانوں کا ہوتا ہے. یہ رویہ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. اس اصول کو نظر انداز کر کے اللہ کو اپنی مخلوق کی مشابہت دینا توحید کے منافی ہے. ایسے عقائد انسان کو شرک کی سرحد تک لے جا سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ اس نظریے کو رد کیا اور واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی ہیں مگر وہ مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں. ناظرین، دوسری غلطی ان لوگوں کی جو اللہ کی صفات کی تعویل کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ید اللہ سے مراد حقیقتاً ہاتھ نہیں بلکہ صرف قدرت یا نعمت ہے. گویا وہ حقیقی معنی کو رد کے محض ایک مجازی مفہوم قبول کرتے ہیں. یہ رویہ بھی اہل سنت والجماعت کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں اپنی جگہ پر ماننا ضروری ہے. اگر ہر شخص اپنی عقل کے مطابق صفات کی تعویل کرنے لگے تو نصوص کے اصل مقصد ہی بدل جائے گا. اہل سنت نے اس تعویلی روش کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر وضاحت کے طور پر طاقت یا مدد کے معنی اصل حقیقت بدلے بغیر ذکر کیے جائیں تو صرف تشریح ہے، لیکن حقیقی معنی کا انکار کر دینا درست نہیں. ناظرین، تیسری بڑی گمراہی ان لوگوں کی جنہوں نے صفات الہی کا کلی طور پر انکار کر دیا. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، یا پھر ان سب کو محض مجاز مانتے ہیں. ان کی نظر میں جب قرآن میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں تو سب انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں، حقیقت نہیں. یہ نظریہ دراصل اللہ کے کلام کے انکار کے مترادف ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن نے جو صفات بیان کی وہ حقیقت میں موجود ہی نہیں. یہ روش انتہائی خطرناک ہے اور اہل سنت والجماعت نے اسے ہمیشہ باطل قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے صفات بیان کی ہیں، لہٰذا ان کا انکار دراصل اللہ کے کلام کا انکار ہے. البتہ ان سب غلط رویوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا راستہ درمیانہ اور درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات حقیقی ہیں، لیکن ان کی کیفیت اور حقیقت ہماری عقل سے بالاتر ہے. نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے. وہ ید اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ صرف سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ وہ اس بات پر قائم ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے، اور اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی وہ معتدل منہج ہے جسے صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ اہل سنت نے اختیار کیا اور امت کو گمراہی سے محفوظ رکھا. ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی صفات کو ویسے ہی ماننا چاہیے جیسے اللہ نے بیان کیا. ان کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ انسانی عقل سے ماورا ہیں. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات پر ویسا ہی مان لائیں جیسا صحابہ کرام اور سلف صالحین نے ایمان لایا. اللہ کا ہاتھ طاقت، عظمت، رزق، مدد اور قرب کی علامت ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہی ہے جو اللہ جانتا ہے. بندے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانے، اس پر ایمان لائے اور اس کے آگے جھک جائے. آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ، ہمیں اپنی ذات اور اپنی صفات کو صحیح طور پر سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اسے ویسا ہی مانتے ہیں جیسا تو نے فرمایا ہے، بغیر کسی تشبیہ، بغیر کسی انکار اور بغیر کسی تعویل کے. یا اللہ، ہماری عقلوں کو اپنی محدودیت کے اعتراف کے ساتھ جھکنے والا بنا. ہمارے دلوں کو یقین اور اخلاص سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضا اور قرب نصیب فرما. اے پروردگار، ہمیں گمراہی اور کجی سے محفوظ رکھ، ہمیں حق کے راستے پر قائم رکھ، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر جو تیری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں. یا اللہ، ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا اور روز قیامت اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں. آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا. سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
آمین.